تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ آپ کی کیا تجزیہ ہے صورتحال پہ؟ جو صورتحال بن رہی تھی، جس طرح سے روس مصروف تھا یوکرین کے ساتھ، حزب اللہ کا انفلوئنس کم ہوا، پلس ان کی جنگ جس طرح سے چل رہی تھی اسرائیل کے ساتھ، ایران اپنی جگہ مصروف تھا پراکسیز میں، تو وہاں پر موقع ملا امریکی جو حامی گروہ ہیں ان کو انفلٹریٹ کرنے میں؟ جی بالکل ملا. اور آپ نے دیکھا کہ فوراً ہی اسرائیلی پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ آیا اور جہاں انہوں نے کہا کہ جو ہماری ٹریٹی آف سیپریشن آف پاورز تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اب ہم داخل ہوں گے وہاں پر. جی قبضہ کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہینری کسنجر نے ایک بڑی عمدہ بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ جو عربز ہیں نا وہ جنگ نہیں کر سکتے ایجپٹ کے بغیر اور امن نہیں کر سکتے سیریا کے بغیر. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو امریکن ڈیپ سٹیٹ ہے وہ کوشش کرے گی صورتحال کا پورا فائدہ اٹھانا ہے اور سیریا پہ سمجھے رجیم چینج لانا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس شخص کے تحت یہ رجیم چینج لائی گئی ہے یا یہ صورتحال میں تقریباً 2 ہفتے میں ایسی زبردست تبدیلی آئی ہے، وہ شخص ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ہے ٹرکی سے. وہ القاعدہ کے ساتھ کام کیا ہے، اس نے اس کے بعد IS کے ساتھ کام کیا ہے. ابو محمد الجولانی کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل جولانی کی بات کر رہی ہوں. پبلک سپیس سے بہت دور رہتے تھے. ریسنٹلی ان کا پھر ایک پبلک سپیس میں وہ نظر بھی آئے. انہوں نے ایک بیان بھی دیا جس میں یہ کہا گیا کہ اب ان کا IS سے کوئی تعلق نہیں ہے، القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ صرف تمام چیزیں سیریا کے اندر کریں گے، اندر فریڈم کے لیے کام کریں گے. اور سیریا نے انہیں ویلکم کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ڈیماسکس فال کر گیا یا ڈیماسکس فری ہو گیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دونوں باتیں صحیح ہیں. کیونکہ میرے خیال ہے کہ صورتحال بہت بہت مخدوش ہے. ایک تو جو وہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور اکنامک کولیپس ہے وہ تو چیلنجز ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے جتھے تھے جو جڑے تھے بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے. اب کیا یہ جتھے آپس میں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی شراکت اقتدار اٹس نیور ایزی. جی حصول اقتدار کی آئیڈیالوجیز بھی تو نہیں ملتی ہیں آپس میں، اور پھر ان کی جو بیک سپورٹ ہے، آئیڈیالوجیز نہیں ملتی، ایتھنیسٹیز نہیں ملتی، ریلیجوسٹی نہیں ملتی. تو اس وقت تو ایک بائنڈنگ فورس تھی بشار الاسد، اس کو ہٹا دیا ہے بہرحال. اور یہ اسرائیل کی وکٹری ہے، یہ امریکہ کی جیت ہے اور یہ ایران کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے اور پیوٹن کے لیے کم از کم شرمندگی ضرور ہے. اچھا ایک چیز بتائیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیوٹن نے جب اپنے بیس اسٹیبلش کیے تھے سیریا میں تو وہ کہتے تھے دیر از اے ریڈ لائن آن دا سینڈ. وہ ریڈ لائن پیوٹن نے کراس کی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک جملہ آپ سے کہوں گی پھر آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں. اب آپ نے بھی بتایا بشار الاسد رشیا پہنچ گئے ہیں، ان کو وہاں پولیٹیکل اسائلم بھی پیوٹن نے دے دیا ہے. جو واحد سیونگ گریس ہے شاید پیوٹن کے پاس وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا رویہ، ٹرمپ کا ایٹیٹیوڈ. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے، کیونکہ انہوں نے ہینڈز آف پالیسی کا اظہار جو بڑا انٹرسٹنگ ہے ٹرمپ کا. اگر آپ رویے کی بات کریں، ایسا اسٹیٹمنٹ جو کبھی امریکہ دیتا نہیں، انہوں نے کہا جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن بائیڈن صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن بائیڈن صاحب تو دیکھیے لیم ڈک پریزیڈنٹ ہیں، جنوری تک ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیپ سٹیٹ کے برخلاف چلوں گا اور جنگ نہیں کروں گا، اور اسی چیز پر انہوں نے الیکشنز جیتا ہے اور اتنی میجورٹی کے ساتھ جیتا ہے. کانگریس ان کی ہے، سینٹ ان کی ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ کتنا اسرٹیو ہو سکیں گے؟ بڑا ہیوج سیٹ بیک ہے لیبنان کے لیے، کیونکہ زمینی راستہ ختم ہو گیا. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے رشین انفلوئنس کی بات کی، تو جن 2 فوجی اڈوں کی آپ نے بات کی اس پہ تقریباً 8 سے 10 ہزار جو روسی فوجی ہیں ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ موجود ہیں، ان کا انخلا نہیں ہوا. پلس جو فوجی ساز و سامان یا طیارے ایٹسٹرا وہ بھی موجود ہیں، ان کو ابھی کچھ کو موو کیا گیا، کچھ کو نہیں. 3 دسمبر تک کچھ کو نہیں موو کیا گیا. تو اس کا اسٹیٹس آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور ویسے جیسے آپ نے ٹرمپ کی بات کی، وہ تو کئی اپنے جو لوگوں کی اپوائنٹمنٹس بھی کرتے ہیں تو ان کو FBI کو ان کو ویٹ نہیں کرنے دے رہے، مطلب ہی از پٹنگ اپ ریزسٹنس. تو یہاں پر ڈو یو تھنک؟ جی دیٹس واٹ آئی سیڈ کہ آئی تھنک وہ واحد فیس سیونگ نظر آتی ہے اور مجھے کوئی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ بھی نظر آتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایرانین کانسولیٹ کو تو فوراً دھماکے سے اڑا دیا گیا.
اور ایران یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، تو اس لیے ایران نے تو اپنی کانسولیٹ خالی وغیرہ کر دی تھی، بٹ انہوں نے ابھی تک رشین بیسس کو ٹچ نہیں کیا ہے. رشین بیسس کو ٹچ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ پھر وہ تقریباً دعوت ہوگی تھرڈ ورلڈ وار کی، جس کی طرف بارہا ٹرمپ اشارہ کرتے ہیں کہ کہیں ٹریگر نہ ہو جائے نا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہے وہ اب ٹوٹلی تبدیل ہو گئی ہے، اور اسرائیل نے 7 اکتوبر کا فائدہ اٹھا کر ایرانین انفلوئنس کو تقریباً مڈل ایسٹ سے اگر ختم نہیں کیا تو انتہائی کمزور. اچھا ہما بقائی صاحبہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہفتہ 10 دن میں پورے ملک میں یہ جو تحریر جو پارٹی ہے اس نے کنٹرول سنبھال لیا، بشار الاسد بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہیں، اور جو یہ پارٹی ہے جو اس طرح باغی پارٹی جب آگے بڑھ کے آئی، انہوں نے اقتدار کی طرف پیش قدمی بھی کی اور کہہ دیا سابق وزیر اعظم رن کریں جب تک انتخابات نہیں ہوتے. ان کو کس کی حمایت حاصل ہے؟ تو یہاں پہ کس کا زیادہ انفلوئنس ہوگا؟ پہلے تو رشیا ایران کی بات کی جاتی تھی، اب یہ ان کو کون بیک کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی دیر از سم امریکن مینوورنگ گوئنگ آن. اینڈ ہیونگ سیڈ دس، جو اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی جو سویپنگ وکٹری ان 5 روز میں اس بات کی عکاس ہے کہ ان کو کہیں سے تو اشورنسز تھی. اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر ہیں سیریا میں، بلکہ ان کے 23 دوسرے منسٹرز بھی وہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور فوجی جو ہیں ان کو بھی انخلا کی اجازت ان سم ویز دی گئی ہے کیونکہ وہ عراق میں پناہ حاصل کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بہت مطلب جیسے ہی یہ آگے بڑھے تھے تو ان کے جو امیڈیٹ ہیڈز تھے انہوں نے یہ کہا کہ یا تو ہتھیار ڈال دو، سائٹ پہ ہو جاؤ، یا گھر چلے جاؤ. تو کچھ فوجی جو تھے وہ ریبیلز کے ساتھ مل گئے. تو فوج کا تو سمجھیے کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے. لیکن تاکہ کیوس نہ ہو اور ٹرانزیشن آف پاور ہو تو جو اپوزیشن ہے وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے ایگزسٹنگ پرائم منسٹر اور ان کو کنٹینیو کرنے کا. میرا خیال ہے کہ الیکشنز ہوں گے، اور ابھی آپ بنگلہ دیش کی مثال دے رہے تھے، افغانستان کی مثال دے رہے تھے. دونوں جو ہوئے ریولوشنز یا چینجز، اس کے اثرات یہاں نظر آتے ہیں. طالبان ناپسندیدہ ترین انٹیٹی تھی، یہی صورتحال یہاں کے ریبیلز کا تھا. انہوں نے کام آگے بڑھایا. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد انڈیا میں بیٹھی ہیں، پیوٹن کے پاس بیٹھے ہیں بشار الاسد. تو دیر سملیرٹیز. لیکن میں آپ سے ایک اور گزارش کروں کہ ابھی انہوں نے اچھی باتیں کہی ہیں گولانی نے، بٹ طالبان نے بھی جو دوحہ اگریمنٹس میں بہت باتیں کی تھیں، اینڈ دے وینٹ بیک آن ایچ اینڈ ایوری ون. تو میرا خیال ہے کہ جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کو بھی کاشسلی آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک چیز بتائیے کہ یہ جو ابھی ریبل لیڈر ہیں، ایک تو انٹرنلی بھی جدوجہد ہوگی کہ کون حصول اقتدار کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ان کا بڑا انفلوئنس ہے جنہوں نے بیسکلی تھرو آؤٹ کیا بشار الاسد کی گورنمنٹ کو. پلس جو امریکن گورنمنٹ ہے اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ ہر جو باغی گروہ ہے جو وہاں پر ایکٹیو ہے رابطے میں ہے. تو کیا یہ جو باغی گروہ ہیں یا جن صاحب کا آپ نام لے رہی ہیں، کیا ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ امریکہ کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے یوز اینڈ تھرو کی، یعنی کہ پہلے مجاہدین اور اس کے بعد پھر طالبان، انہی کے آگے؟ تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو؟ یہ تو ہاں، یہ آف کورس ہوگی. آئی کانٹ امیجن کہ نہیں ہوگی. لیکن امریکہ بھی بہت پریگمیٹک ہے، اور جو کل کے دشمن آج کے دوست ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا اصول ہے، نہ اینیمیز ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں نہ دوست ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. اس وقت اسرائیل میں جو انہوں نے اچیو کیا ہے وہ فینومینل ہے. تو وہ اس کو کنسولیڈیٹ کرنا کی کوشش کریں گے، اس پہ بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر اس کے لیے انہیں یہ تمام رابطے کرنے پڑیں اور اس کے نتیجے میں وہ ایک ایسی حکومت سیریا میں لے آئیں جو اسرائیل کی اگر دوست نہیں تو دشمن بھی نہ ہو اور پرو امریکن ہو، تو یہ ان کی خطے میں ایک بہت بڑی کامیابی. لیکن از اٹ اے پاسبلٹی کہ ایک بار پھر سے رشیا، ایران، حماس، حزب اللہ یہ سب کچھ ایسی سپورٹ دے سکیں اور پھر سے ہم دیکھیں کہ ان کا کوئی بیک جو ہے سپورٹ حاصل کر کے اقتدار میں واپس آ سکے؟ اسد فیملی نہیں تو کوئی اور نہیں. جی میں اس کے کوئی آثار نہیں دیکھتی. یہ بہت ان لائکلی ہے. نیئر فیوچر میں تو مجھے بالکل اس طرح کا کوئی رول بیک نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ تمام انٹیٹیز اس وقت بہت کمزور ہو گئیں. رشیا ایران کے لیے ایران از آن دا بیک فٹ،
اور ڈیفینسو پوزیشن میں ہے, اور ایران نے دیکھیے ہمیشہ ایک کوشش کی تھی کہ وہ جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھے, اور اس کے لیے اس نے ایک پراکسی نیٹ ورک بلڈ کیا تھا جو فارمیڈیبل تھا. وہ پراکسی نیٹ ورک ڈسٹروائے ہو گیا ہے. اگر ایران بہت, مجھے لگتا ہے ابھی تو ایران کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے, لیکن اگر بہت ایران کو دیوار سے لگایا جائے تو مجھے دو چیزیں نظر آتی ہیں جو ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ ایران نیوکلیئر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دے اپنے آپ کو, اور دوسرا یہ کہ وہ جو سی لینز ہے وہ اس کانفلکٹ کو سی لینز پہ لے جائے اور سی لینز بلاک کرنے لگے. لیکن یہ دونوں چیزیں انتہائی خطرناک ہوں گی گلوبل پیس کے لیے, اور میرا خیال ہے کہ امریکہ میں بھی یہ احساس ہے کہ اس صورتحال کو اس نہج تک نہیں پہنچنے دینا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بڑا اس میں وائلڈ کارڈ ہے وہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی ہے. جنوری میں جب وہ حلف اٹھائیں گے اس کے بعد وہ کس طور صورتحال کو آگے لے کے بڑھتے ہیں is an important dimension in all of this. تو اس وقت ہم hypothetically بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ ایران اور ماسکو پیچھے ہٹے ہیں, ڈیفیٹڈ ہیں اس صورتحال میں جو سیریا میں ابھری ہے, اور اسرائیل اور امریکہ بہترین اور مضبوط پوزیشن میں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ہما بقائی.